ابو بکر بن ابی مریم سے روایت فرماتے کانت لمقدام ابن مادی کرب جاریت، حضرت مقدام بن مادی کرب کی ایک لونڈی تھی، طبیع اللبنہ، وہ دودھ بیچتی تھی۔ چونکہ زر خرید جو غلام ہوتے تھے، خواہ وہ مرد کی صورت میں ہوتے یا عورت کی صورت میں ہوتے، مرد ہوتا تو غلام کہلاتا، اگر خاتون ہوتی تو وہ لونڈی کہلاتی۔ تو یہ سارے گھر کے کام کاج، جانوروں کے معاملات، ڈیرے کے معاملات، یہ سارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ حضرت مقدام کی جو لونڈی تھی، ان کی ڈیرے پہ ڈیوٹی تھی، وہ مال مویشی کی خدمت بھی کرتی تھی اور دودھ بھی دویا کرتی تھی۔ تو جس ڈیرے پہ دودھ بکتا ہو، وہ جو بھی وہاں آدمی موجود ہوتا ہے اس نے ہی خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے۔ تو حضرت مقدام کی لونڈی نے دودھ بیچنا بھی شروع کر دیا، چونکہ عرب میں اس وقت بھی دودھ کی تجارت موجود تھی، کچھ لوگ کرتے تھے، کچھ لوگ نہیں بھی کرتے تھے۔ تو مقدام کی لونڈی نے جب دودھ بیچا، وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامَ مقدام ثمنہ، وہ لونڈی دودھ بیچتی اور اس کی جتنی رقم ہوتی، جتنی پیسہ ہوتا، وہ حضرت مقدام لے لیتے، کیونکہ مالک وہی تھے۔ فقیل لہ سبحان اللہ اتبیع اللبن وتقبض الثمن، کچھ لوگوں نے طعن کیا اور اعتراض کیا حضرت مقدام سے کہ جناب کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تنقیداً یہ جملہ عرب میں بھی بولا جاتا تھا یا آج بھی بولا جاتا ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے، دیکھو جی یہ کام کر رہا ہے، آج ہم بھی کہتے ہیں۔ یہی جملہ عرب والوں نے حضرت مقدام سے بولا، جی سبحان اللہ، آپ دودھ بیچتے ہو اور پیسہ استعمال کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دودھ کی تجارت کو اچھا نہیں جانتے تھے، وہ خود اچھا نہیں جانتے تھے، تو حضرت مقدام کے اس کاروبار کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور اعتراض اٹھا دیا۔ آج کل ہمارے ہاں بھی موجود ہے، کچھ لوگ دودھ بیچتے ہیں، کچھ لوگ دودھ بیچنا پسند نہیں کرتے، صاحب ثروت ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار دودھ بیچنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، اب اتنا بڑا چودھری ہے دودھ بیچتا ہے، لہذا یہ تو میں نہیں کرتا۔ ہاں، اس کا مکھن بنا کر پھر اس سے گھی بنا کر وہ بیچتے پھرتے ہیں، اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال عرب میں موجود تھی، وہ لوگ خود تجارت دودھ نہیں کرتے تھے اور اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت مقدام یہ کرتے تھے، انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جناب آپ دودھ بیچتے ہو اور دودھ کا پیسہ استعمال کرتے ہو۔ حضرت مقدام نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا فقال نعم ما بأس، انہوں نے کہا جی میں دودھ کا کاروبار کرتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی وجہ، جس کام سے اللہ اور اس کا رسول منع نہ کرے وہ کام حرام نہیں ہوتا۔ جس تجارت سے، جس کاروبار سے، جس لین دین سے، جس خرید و فروخت سے اللہ رسول کا منع نہیں آیا، روکا نہیں گیا، وہ کام حرج والا نہیں ہوتا، وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ حرام نہیں ہوتا، ناجائز نہیں ہو جاتا۔ کسی علاقے کی رسم اور عرف یا کسی آدمی کے پسند کرنے نہ کرنے سے کسی چیز کے حرام حلال کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی پسند نہیں کرتا تو 100 بار نہ کرے، لیکن دوسری چیز کو، دوسرے کام کو کوئی حرام نہیں قرار دے سکتا۔ تو حضرت مقدام نے جواب دیا، فرمایا نہ اللہ نے منع کیا ہے اس تجارت سے، نہ رسول اللہ نے منع کیا ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے دلیل دی حضرت مقدام نے، فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْہَمُ۔ حضرت مقدام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، سرکار نے فرمایا ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگوں کو صرف مال ہی نفع دے گا، صرف روپیہ پیسہ ہی نفع دے گا۔ اس جملے کا جو تشریحات ہے وہ قابل توجہ ہے۔ حضرت مقدام نے کہا سرکار نے یہ فرمایا ہے ایسا زمانہ بھی آئے گا، لوگ انسان کا کمال نہیں دیکھیں گے، لوگ اس کا مال دیکھیں گے۔ لوگوں کی نظریں اور قدریں جو ہیں وہ کسی کے تقوی پرہیزگاری پہ نہیں ہوگی، لوگوں کی نظریں مال پہ ہوں۔
آپ ہسٹری دیکھ لیں اپنی، برادری لیول پہ دیکھ لیں، علاقائی لیول پہ لے، جدھر دیکھ لیں، ہر مالدار کی عزت ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ یہ ذہن ہے قوم کا۔ مثلا پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، ہمارے ہاں جو ملازم طبقہ ہوتا تھا، ماسٹر ہو گیا، کوئی بینک میں لگا ہے، کوئی دوسرا تیسرا، سرکاری ملازم کی بڑی قدر تھی، اس لیے وسائل کم ہوتے تھے، سرکاری ملازم کی تنخواہیں اچھی ہوتی تھی، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، رشتے دینے کے لیے بھی لوگ خواہش مند ہوتے کہ یار یہ ملازم ہے، اس کو دے دیں۔ آج کل چونکہ باہر کا رجحان ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس ملازمت میں مال کم ملتا ہے، اس طبقے کی قدر کم ہو گئی، اور جن کے پاس مال زیادہ ہے لوگوں کی توجہ ادھر ہو گئی، اب سارا رجحان ادھر ہے۔ تو سرکار دو علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے یہ فرما دیا تھا، فرمایا کہ لوگوں کی توجہ اور لوگوں کی نگاہ جو ہوگی وہ کمال پر نہیں ہوگی۔ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے انسان پارسا کتنا ہے، لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنا سچا ہے، کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، نمازی ہو، غازی ہو، حاجی ہے، لوگ یہ نہیں دیکھیں گے، لوگ انسان کا کمال نہیں دیکھیں گے، لوگ انسان کا مال دیکھیں گے، مالدار کی بڑی قدر کریں گے۔ تو حضرت مقدام نے فرمایا میں تجارت اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں مالدار ہو جاؤں گا، جب میں مالدار ہو جاؤں گا تو میری قدر ہوگی، پھر اسی قدر کے پیمانے میں رسول اللہ کے دین کی خدمت کروں گا تو میری بات میں اثر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے رزق حلال حلال ذرائع سے کما کر خود کو اچھی پوزیشن میں لانا، با اثر ہو کے پھر دین کا کام کرنا، یہ بہت نفع مند۔ آپ صوفیہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بزرگوں کی تعریف، علماء جو متقدمین گزرے ہیں، وہ ان میں سے 80 سے 90% لوگ حکماء ہوتے تھے، حکیم ہوتے تھے، حکمتیں کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھاتے تھے، مدرسے پڑھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنی حکمت بھی کرتے تھے، اپنا مالی مسائل اور وسائل پیدا کرتے تھے۔ بلکہ صوفیہ یہاں تک کہتے تھے بھی اچھے اور حلال ذرائع سے علماء کو اپنا رزق اور اپنی معاش جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرنی چاہیے۔ جب آپ مالدار ہوں گے، آپ کی حالت اچھی ہوگی، پوزیشن اچھی ہوگی، لوگوں کی نگاہ میں آپ کی قدر زیادہ ہوگی، جب قدر زیادہ ہوگی تو آپ دین کا کمال اس قوم تک پہنچانا آسان کر لیں۔ آج جو ہمارے ہاں بدترین صورت حال ہے علماء کی، ائمہ مساجد کی، خطباء کی، اس کی وجہ یہی ہے، قوم اچھی تنخواہ دے کے راضی نہیں ہے، اور فراوانی دیکھ کے راضی نہیں ہے، اچھا کپڑا، اچھا لباس، اچھی سواری امام اور خطیب کی دیکھ کے قوم ہماری راضی نہیں ہے۔ میں پریکٹس بتا رہا ہوں، ایک نہیں، یہ سینکڑوں ہزاروں مثالیں، کسی علاقے میں چلے جائیں، اگر امام مسجد گاڑی لے لے تو لوگ کیا کچھ نہیں کہتے، کیا کچھ نہیں کرتے، اچھی موٹر سائیکل لے لے تو لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں، خدا جانے مسجد کا پیسہ لوٹا ہے، چندہ کھایا ہے اس نے، فلاں پیسے کھائے ہیں، فلاں پیسے کھائے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس کی پیچھے کیا صورت حال ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، اس کا اپنا کوئی سلسلہ ہے، ممکن ہے وہ اپنے ذاتی سلسلے سے کیا ہو۔ لوگ ہمارے بدگمانی اور حرام خوری، جیسے اپنی عادت اور اپنا ذہن ہوتا ہے ویسے الزام امام مسجد پہ لگانا ہے، وہی الزام خطیب پہ لگانا ہے، وہی اپنے مقتدا پہ لگانا ہے، یہ فطرت کیا جا رہا ہے۔ تو امام مسجد کو آپ دیکھ لو، اگر امام مسجد اپنی کوشش کرے کوئی دوسرا تیسرا کام کرنا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں اس کی چھٹی کرا دے، وجہ وہ بھائی اس کے وسائل پیدا ہو گئے تو اس نے ہمیں نمازیں نہیں پڑھانی، اس کو مجبور کر کے رکھو، معذور کر کے رکھو، اس نہ سر اٹھانے کا ہو نہ کلمہ حق کہنے کے قابل ہو، یہ کسی کام کا نہ ہو، بس اس کو دبا کے رکھو، اس کا پیٹ بھی دبا کے رکھو، اس کو بھوکا مرنا ہے۔ یاد رکھ لیں، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا، یہ زمانہ بھی آنے والا ہے، لوگ کمال نہیں دیکھیں گے، لوگ مال دیکھیں۔ اگر ایک آدمی ہمارے پاس خطیب آ جائے اور وہ ہمیں پہلے اعلان کر دے بھائی مجھے پیسے نہیں دینے، یہ بار بار اٹھ کے آنا، ویل دینا،
پیسے سٹنا نہیں، چھੱڈ دو اس کام کو، آرام سے بیٹھو میری بات سنو۔ ہر آدمی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا دیکھ یار کیسا متقی آدمی ہے، اس کو پیسے کی لالچ ہی نہیں ہے۔ لوگوں کا ذہن چینج ہو جاتا ہے، لوگ اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ اگر ایک آدمی آ جائے اور وہ نہ روکے تو اس کو ہم سنتے ہیں، پر ہم اور نظریے سے سنتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 1400 سال پہلے بیان کردہ آج 100% پریکٹس ہو رہی ہے۔ لوگ مال کی قدر کرتے ہیں، لوگ انسان کی قدر نہیں کرتے۔ حضرت مقدام نے کہا میں کاروبار اس لیے کرتا ہوں، تجارت اس لیے کرتا ہوں، یہ دوڑ دھوپ اس لیے کرتا ہوں، جانور رکھے ہوئے ہیں، ڈیرا بنایا ہوا ہے، دودھ اس لیے بیچتا ہوں، میری مالی حالت اچھی ہو جائے، اسٹرانگ ہو جاؤں اور میں کلمت الحق کہنے کے قابل ہو جاؤں، لوگ مجھے دیکھیں اور میری بات اثر رکھتی ہو، تاکہ میں اس دین کی خدمت صحیح معنی میں کر سکوں، اس لیے میں سارا کام کرتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ایک دن بیٹھے، ان کے ہاتھ میں اشرفیاں تھیں، ایسے ایسے ہاتھوں سے اچھال رہے تھے، اس ہاتھ سے اس میں سے، اور کہہ رہے تھے اور فرما رہے تھے اگر میرے پاس یہ مال نہ ہوتا بنو عباس کے لوگ مجھے رومال سمجھتے اور مجھے استعمال کر کے ڈال دیتے، آج کل ہم ٹشو سمجھتے۔ سفیان ثوری نے فرمایا اگر میری مالی حالت اچھی نہ ہوتی، بنو عباس کا قبیلہ اور ان کی حکومت اور یہ مقتدا لوگ جو ہیں مجھے حقیر سمجھتے، مجھے ٹشو پیپر سمجھتے، ناک صاف کر کے مجھے پھینک دیتے، میری کوئی قدر نہ ہوتی۔ آج میں وقت کا امام ہوں اور مال میرے پاس ہے، یہ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، زمانہ بھی قدر کی نگاہ سے۔ جب سے قوم نے علماء کے ساتھ ظلم کیا ہے اور زیادتی کی ہے، اس دور سے آج تک کسی کی اولاد عالم بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے عالم دین کی تنخواہ کتنی ہے۔ جو حشر مقتدی امام کے ساتھ مسجدوں میں کرتے ہیں وہ سارے ہماری قوم دیکھتی ہے، ہمارے بچے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون سا علم ہے، ہم بھی مولوی بن جائیں۔ جو آج ہم اپنے امام کے ساتھ کر رہے، قوم ہمارے ساتھ یہ کرے گی۔ کوئی باپ اپنے بچے کو دین کی تعلیم دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے، جو سلوک ہم اپنے امام کے ساتھ کر رہے ہیں قوم ہمارے بچے کے ساتھ یہی سلوک کرے گی، لہذا یہ کام چھوڑ دو، بچہ باہر بھیج دو، ان کے کتے نہلائے، ان کے جانور چرائے، ان کے گٹر کھولے، کافروں کی خدمتیں کرے، ساری زندگی حرام کا رزق کمائے، پر اس قوم کے دھکوں سے تو بچ جائے۔ یہ ہماری قوم کا ذہن۔ ہمارے مدارس میں جا کے دیکھ لو، جس دل چاہے مدرسے کو دیکھ لے، غریب طبقہ 90 سے 95%، 5% امیر طبقہ وہاں موجود ہے، وہ بھی وہ موجود ہے جن کا بچہ سکول جاتا ہی نہیں تھا، وہاں سے بھاگا ہوا تھا، اس کی شکایتیں تھیں، ماں باپ تنگ تھا، بچہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس نے مجبور ہو کہ اس نے کہا اس کو وہاں بھیجو، وہ وہاں اس کو رکھیں گے، چلو یہ اچھا ہو جائے۔ مجبور ہو کے امیروں نے بچے مدارس میں بھیجے ہیں، ورنہ نہیں بھیجے۔ غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، غریب بھی کیوں بھیج رہا ہے آج کل؟ آپ جا کے مدارس میں حالات دیکھ لیں، آج کل لوگ اس لیے بھیج رہے ہیں چلو روٹی تو کھائے گا۔ بدترین زمانے میں اور مہنگے ترین زمانے میں لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے چلو روٹی ہی صحیح۔ کئی بچے مدارس میں ایسے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے بھائی بچے کی زندگی خراب ہو رہی ہے، بچہ تمہارا پڑھنے والا نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے، اس کی عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، خدا رہا اس کو لے جاؤ کہ ہنر سکھا لو، اس کے بارے میں سوچ لو، تمہاری اولاد ہے، اس کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے، یہ خراب ہو رہا ہے، تمہاری مہربانی، ہمارا ماحول بھی خراب کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے یہ بچہ ہمارا صرف روٹی پہ رکھ دو۔ ہم اس سے بڑے تنگ، وہ لوگ بھیجتے ہیں لوگ مدارس میں پڑھانے کے لیے، کیا خیال ہے؟ جب ایسے بچے ہم مدارس میں بھیجیں گے امید کیا ہوگی؟ ہماری قوم کو کیا دے گا؟ کچھ نہیں دے گا۔ ہماری قوم کی وہ ٹی سی کرے گا، وہ بھکاری بن کے زندگی گزارے گا، خودداری نہیں ہوگی، غیرت نہیں ہوگی، جرت نہیں ہوگی۔ جو خود بھوکا مر کے پلا ہے اور اس کو نے پڑھ کے آنا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔
اس لیے علماء کی مالی حالت اچھی ہونی چاہیے. یہ کمیٹیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اہل محلہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. سب سے پہلا مخالف اور بڑا مخالف کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے امام کا، اس کے بعد باقی. پھر بدحالی یہ ہے جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں وہ زیادہ مخالف ہوتے ہیں، باقی پبلک اتنی نہیں ہوتی. یہ سوچیں ہیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اور روزمرہ یہ معاملات ہو رہے ہیں. لہذا ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو کرنا ہے. مالی حالت سرکار نے فرمائے تھے ایسا زمانہ کا لوگ کمال نہیں دیکھیں گے، لوگ مال دیکھیں گے. جس کے پاس مال ہوگا اس کی بات میں اثر ہوگا، جس آدمی کے اندر خودداری ہوگی اس کی بات میں اثر ہوگا. جو لوگ اسٹرانگ ہوں گے وہ غیرت کی زندگی گزارنے والے ہوں گے، بھکاری نہیں ہوں گے، لالچ نہیں کرتے ہوں گے، کلمۃ الحق کہہ دیتے ہوں گے، اللہ ان میں جرأت رکھے گا، ان کی بات میں اثر ہوگا، معاشرہ چینج ہوگا. جب تک یہ بات نہیں ہوگی اس وقت نہیں ہوگا. ایک اگر امام مسجد اس بات کو پریشان ہے میری چھٹی ہوگی تو میرا کیا بنے گا، میرے تو بچے بھوکے مر جائیں گے، کیا خیال ہے؟ وہ کسی کو حق کہے گا؟ کبھی نہیں کہے گا. وہ اپنی نوکری بچاتا پھرے گا. اس لیے یہ ظلم معاشرہ کر رہا ہے، قوم کر رہی ہے. جو قوم کر رہی ہے امام کی ایسی حالت ہے تو یاد رکھ لو اس کی اپنی نسل ایسے پروان چڑھے گی. جس امام نے اپنی مسجد میں کام نہیں کرنا تسلی سے، اس کی نسل بھی یہی کچھ پڑھے گی، یہی کچھ سیکھے گی. تو جس کو ہم نے پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے رکھا ہے جب اس کے ساتھ یہ اثر ہے تو اپنی نسل کے لیے انتظار کر لیں ہم سب لوگ کہ ہماری نسل کو یہی کچھ ملے گا. لہذا ہم سب کو بغور بفکر بغیر کسی تنقید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کے عمل، صوفیاء کے عمل کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی. اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں ہماری قوم کا اور ہماری نسل کا مستقبل روشن ہے. اگر ہم نے اس بات کو فالو نہ کیا تو